أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا. عالية تیز کا فون. تم آپ کا مائک کھلا. ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we started verse number 92. اس کا ایک پارٹ ہم کر لیے تھے اور 88 سے یہ مضمون چل رہا ہے. اس کا ایک بار ریویژن کر لیجیے تاکہ آئیڈیا آ جائے کہ اس میں کچھ فوجداری قوانین ہیں لیکن ایسے ہیں کہ جس کا تعلق کسی فرد سے نہیں ہے بلکہ وہ اسلامی حکومت ہو اور پھر کوئی اسلامی جج ہو اور وہ فیصلہ کر رہا ہو تو ایسی صورت میں یہ سب قتال والا تھے. 88 سے 93 تک آخری آیت 93 ہے. اس ایک آیت میں بتایا تھا کہ 5 فوجداری قوانین ہیں. 5 فوجداری قوانین ہیں. اب سر پہلا قانون کیا ہے؟ قتل کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا، کون سا؟ ایک خطان، ایک عمدن. بالکل صحیح ہے نا. اور یہ 94 جتنے یہ 92 میں جو احکام ہیں وہ صرف قتل قطع سے متعلق ہے. تو ایک مین ڈفرنس آپ کو معلوم ہوگا 92 اور 93 میں کہ قطعاً اگر کوئی قتل ہو جائے غلطی سے، کوئی ایکسیڈنٹ سے، یا کوئی میں بتایا تھا کہ کوئی جانور کو مارنا گیا، کسی کو لگ گیا، ارادہ قتل کا نہیں تھا، بہرحال غلطی سے ہو جائے، اس میں قصاص نہیں ہے. قصاص کی جو آیتیں ہم بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے کہ وہ غلطی سے کوئی مر گیا تو اس کے بدلے میں اس کی جان نہیں لی جائے گی، بلکہ اس کے لیے 2 احکام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی غلام کو آزاد کرنا، اور وہ بھی مسلمان غلام ہو، اور پھر ایک دیت کہتے ہیں جس کو خون بہا، جس کی مقدار وغیرہ حدیث میں ہے، وہ سارے مفتیوں کے پاس اس کے تفصیلات ملتی ہیں. لیکن 5 ہم صرف موٹے باتیں یہاں پڑھ کے اس کو صرف ایک کنٹینٹ ہمارے ذہن میں آ جائے گا. یہ 5 میں سے پہلا قانون کیا ہے؟ تمہیں بتا دو پورا پہلا شروع اس کا، یہاں تک جلدی بریف کرو تاکہ ہم دوسرے کی طرف چلے جائیں. پہلا تو یہ ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بالکل، ویری گڈ. ایک سوائے اس کے کہ کوئی غلطی ہو جائے.
تو اب یہ غلطی ہو جائے کہ میں نے کیا ہے، یہ قتل خطا ہے، قتل خطا ہے۔ تو یہاں پر یہ پانچوں قانون، 4 قانون یہاں پر ہے، 5واں 93 میں کہیں بھی قصاص کا ذکر نہیں ہے۔ قتل کے بدلے میں غلطی سے ہو جائے تو اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ غلطی سے کہ آنکھ پھوٹ گئی تو آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے، غلطی میں وہ سزا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہرجانہ دینا پڑے گا۔ ایک بات تو اب یہ ایسی صورت میں لا خطان، یہ ایک کنڈیشن ہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اور جب قتل ہو جائے خطان تو وہ رہا کرے ایک قیدی کو جو مومن ہے، اور وہ دیت کے پیسے دے اس کی اہل کو۔ نہیں نہیں بابا، کیا کیا بول دیے؟ قتل کرے مومن کو کیا بول دیے؟ کدھر ہیں آپ؟ جی یہ تو یہاں تک ایک بات ہو گئی، یہاں تک ایک بات ہو گئی کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، لیکن کنڈیشن الا خطان آ گئی۔ جی ہاں، تو اس کے بعد آپ کیا کیا بول دیے؟ ومن قتل مومنا، اور جب وہ قتل کرے کوئی مومن کو قطعاً کسی غلطی سے، ویری گڈ۔ وتحریر رقبہ، کہ وہ رہا کرے ایک گردن، ایک قیدی یا ایک غلام، مومنتن، جو مومن ہو، ودیتم مسلمتن الی اہلہ، اور وہ دے دے اس جو مقتول ہے اس کی فیملی کو اس کے پیسے۔ اور یہ کنڈیشن بھی ہم پڑھے تھے، الا ان یصدقوا، یعنی مسلمتن کے بارے میں بھی ہم پڑھے تھے۔ مسلمتن، یہ جیسا اگر اس کی فیملی مسلمان ہے تو ایک معنی سب، اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو سلمہ سے ایک ورڈ مسلمہ نکلتا ہے، اس کے معنی ہینڈ اوور کے بھی ہیں۔ تو بعض جو ڈیپ تفسیر نہیں کرتے، ہینڈ اوور کے معنوں میں ہی دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہم قانون علم فرائض پڑھ کے آئے تھے ورثے کا اسی سورے میں، اس میں ایک بڑی شرط یہ تھی، کیا کوئی مومن مر جائے اور ورثہ چھوڑے، اور اس کے وارثوں میں اگر کوئی کافر ہے تو کیا اس کو ورثے میں سے پورا حصہ برابر ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے ہاں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اس ورثہ صرف مسلمان کا مسلمان کو جاتا ہے، اور اسی طرح سے کافر ہے تو کافر کا کافر کو جائے گا، اس کا قانون تو یہ نہیں ہے، مسلمان کو جاتا ہے۔ بلکہ وہ ورثہ کیا ہے، اسے دارالسلام جیسے کہتے ہیں، نہیں کیا کہتے ہیں اسے، جو سینٹرل کلیکشن آف ٹیکسس وغیرہ، خزانہ، قومی خزانہ۔ شاہی خزانہ اس کا خاص نام ہے، کیا کہتے ہیں، لا حول ولا قوة۔ کسی کو یاد نہیں آ رہا؟ سر آپ نے کیا کوسچن کیا، دوبارہ بولیں گے پلیز؟ یہ وہ جو پیسہ اس کے ورثے کا ہے، وارث اگر کافر ہے جی تو سر۔ اس کو تو یہ نہیں ملے گا، تو وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ تو وہ سر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہیں ایک ہی نہیں، وارث ہے اس کا سر، باقی بھی تو ہوں گے جو اگر غیر مسلم نہیں ہے۔ اب اگر وہ نہیں ہے کوئی تو
ارے کیا خاص نام ہے وہ تو پھر مال بیت المال غنیمت، میں چلا جائے گا، ہاں بیت مال المال میں غنیمت، چلا جائے گا۔ بیت المال بیت بیت المال وہ بہت ذہن سے دیکھو ٹرمینل بیت المال ہوتا تھا اس زمانے میں، جس کو آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں وہ جہاں پر ٹیکسس کے پیسے وغیرہ سب جمع ہوتے ہیں، تو وہ بیت المال کو جائے گا، وارث اگر کافر ہے تو نہیں ملے گا۔ تو ایک ورثے کے قانون کی وجہ سے یہ جو دیت ہے یہ بھی ورثے کے طور پہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی دیت اسی کو ملے گی جو اس کے خاندان میں مسلمان ہے، اور وہ وارث بھی ہے، جس کا جتنا حصہ ہے اتنا ملے گا۔ بیٹا ہے مسلمان ہے تو پورے کا وارث ہوگا، بیٹیاں ہیں تو اس کا حصہ کم ہو جائے گا، دو حصے اس کو ملیں گے، بیٹیوں کو ملیں گے، سب مسلمان ہے تو۔ لیکن ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ اس ورثے کا یا اس دیت کا حصے دار نہیں بنے گا۔ اسی لیے اس کو مسلمتن الی اہلی، اور یہ تفسیر میں اس لیے خاص طور سے اس کو مسلمان بتایا کہ یہ میرے دل کو لگی، ورنہ بہت سے اب ترجمے بھی ہیں اور تفاسیر بھی ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے کہ مسلمتن کے ایک معنی ٹو ہینڈ اوور کے ہیں، تو یہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ اگر کافر بھی ہے تو پھر اس کو اس کا پیسہ دے دینا پڑے گا، ایسا نہیں۔ قاضی فیصلہ کرے گا، دیکھے گا وارث کون ہے۔ اگر مسلمان ہے تو جو بھی مسلمان ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دے گا، باقی سب بیت المال میں جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کنڈیشن آ گئی، وہ کیا تھی؟ الا ان یصدقوا، یہ اس میں کیا ہے؟ یہ صدقو میں کیا ہے؟ واو علی، صدقوا میں معاف کرنا، ہاں، تو واو الف آیا ہے تو کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ پورے اہل کی طرف۔ ویری گڈ، ویری گڈ، آپ سمجھ رہے ہیں، بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اہل اگر معاف کر دیں، مومن ہوں تو ان کو ملے گا، تو وہ کہیں کہ ہم کو خون بہا نہیں چاہیے، دیت نہیں چاہیے، تو وہ نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے جو اکثر کبھی بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ انڈیا کے پس منظر میں یہ دو 388 سے یہ ان کو کلمہ تو کوئی سکھایا نہیں، مگر پتہ نہیں کہاں سے یہ آیتیں ڈھونڈ کے لا لیے ہیں، اور یہ جو بار بار آتا ہے کہ کافروں کو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ہے نا، یہ جو بار بار آتا ہے 2-3 آیتوں میں، یہ پکڑ لیے ہیں، اور یہ کہ اسلام ایک ٹیررسٹ مذہب ہے، وہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کافر کہیں ملے تو اس کو پکڑو، مارو، قتل کرو، ہے نا، قید کرو۔ تو یہ اس کا بڑا پروپیگنڈا، اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں یا پھر وہ چینل پہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں تو اس میں اتنے حصے کو تو کم از کم بہت ہائی لائٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ باقی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس سے ڈیبیٹ ہوں کہ کن حالات میں کن کے لیے کیا شرائط ہے، کون یہ کام کر سکتا ہے کہ ان کو پکڑے، مارے، قتل کرے، یہ سمجھانے والا ان کو کوئی نہیں۔ لیکن یہی کہتے ہیں کہ اسلام ایک ٹیررسٹ مذہب ہے جو کافروں کے خلاف ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں کہ جہاں چاہے ان کو پکڑو، مارو اور قتل کرو۔ خیر، تو یہاں تک ہو گیا، یہ کنڈیشن نمبر 1 ہے۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ یہ تحرر رقبتم سے مقتول کے رشتہ داروں کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غلام کو آزاد کرو، اس کو آزاد کرنے سے جس کا کوئی شخص مر گیا، غلطی سے ہی مر گیا، لیکن اس کو کیا فائدہ؟ دیت اگر اس کو ملی تو چلو کچھ نہ کچھ معاشی فائدہ ہو گیا،
تو وائی دس تھنگ ہیز اپیئرڈ. اور دوسری جگہ بھی آ رہا ہے کہ تحریر رقبۃ مومنۃ. وائی دس ون، اس کی امپورٹنس، اس کو ہم کو کب غور کرنا ہے. بعض جگہ تفکر بہت لازمی ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ وائی دس ون، اس سے مقتول کے ورثہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سر اس کا ڈائریکٹ تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر سوشل لیول پہ دیکھا جائے تو یہ سلیوری کو جو ہے ایک ڈسکریج کرنے کے لیے ایک انسینٹیو تھا لوگوں کے لیے. آگے اور بھی کچھ آ رہا ہے کہ پھر توبہ کرو اور پھر روزے رکھو. تو یہ اس سے سوشل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک اور بات ہوگی، کوئی بات کہ یہ کیا ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک رجوع اللہ ہونا، اور اس کے اوپر کسی بھی کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو تو اس کا احساس ہو، غلطی چھوٹی ہو تو توبہ سے معاف ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نہیں کرنے کا عہد کیا تو وہ غلطی نیکی کریں گے تو سیئات خود بخود دھل جائیں گے، نیکیاں بڑھتی جائیں گی. لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جو بغیر کفارے کے اور بغیر فوجداری سزا کے وہ معاف نہیں ہوتے. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے، کسی کو غلطی سے قتل کر دینا. ایک طرف تو تزکیے نفس کے لیے، اللہ سے رجوع ہونے کے لیے کچھ مال خرچ کرنا ہے، اور یہ کفارہ کہلاتا ہے. باقی دید تو اس کے اوپر غلطی کی سزا ہے جس کا فائدہ مقتول کے ورثہ کو ملے گا. تو دونوں قسم کی چیزیں، ایک اللہ سے رجوع ہونے کے لیے کفارہ، وہ کفارہ اللہ کو تو نہیں پہنچتا. غلام آزاد کرو، آپ روزے رکھو، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اتنے لوگوں کو کپڑا بناؤ، یہ سب کفارے میں آتے ہیں، یہ کفارہ ہے. اور پھر اس کی تفصیل ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے، وہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ کرو، وہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ کرو. تو اس طرح کچھ نہیں کر سکتے تو یہ روزے رکھو. یہ تمام کفارے، قسم کا بھی کفارہ ہے، اظہار کا بھی کفارہ ہے، بہت سی چیزوں کے کفارے ہیں. تو اس کے لیے دو باتیں بتائی. ایک تو اللہ سے رجوع ہونے کے لیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا، اگرچہ کہ مقتول کے رشتہ داروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن کفارہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف رجوع ہونے کے لیے یہ ایک بات رکھتے ہیں ہمیشہ، توبہ ہے، استغفار ہے. اور پھر کفارے کے کئی قسمیں ہیں، کون سے گناہ پہ کیا کفارہ ہے، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد یہ دوسری چیز ہے کہ اگر وہ اس کے ورثہ مسلمان ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو دی جائے گی، نہیں ہے تو وہ بیت المال میں جائے گی. تو یہاں سے یہاں تک ایک پہلا قانون ہے. پہلا قانون کو بریف افسر ٹھیک کر دیا کہ کیا ہے، کوئی شرط یہی ہے کہ قطعاً اگر ان سے قتل ہو گیا ہے تب اس کے لیے دو سزا ہیں. پہلا کیا ہے کہ اللہ سے رجوع ہونے کے لیے کفارہ دینا ہے. کفارے کا مقتول کے رشتہ داروں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ جس سے غلطی ہو گئی ہے وہ ویسی غلطی دوبارہ نہ کرے، اسی لیے اس کو کفارہ دینا. ورنہ قسمیں کھاؤ، توبہ کرتے جاؤ، مستغفر اللہ، اور کوئی بڑے گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، ایسا نہیں ہے. کفارے کا جب بوجھ پڑے گا تو انسان ویسے گناہ سے بچے گا. تو وہ کفارے کا بھی ایک رکھا گیا ہے کہ اس کا بھی ایک ڈر ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. اور پھر اس کا جس کا نقصان ہوا اس کو دیت ملے گی، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پہلا حکم ہے
کہ اس کو دو کام کرنا ہے. ایک کفارے کے طور پہ کسی مومن غلام یا باندی کو، اب اس میں بڑی بڑی تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جا رہے ہیں، جائیں گے پھر بہت ٹائم لگے گا. علم الفراز کو ہم بہت تفصیل سے پڑھے تھے، اس سے زیادہ ٹائم لگے گا. تو اس میں وہ غلام کیسا ہونا، باندی کیسے ہونا، اس کی صحت کیسی رہنا، وہ معذور تو نہیں رہنا، یہ پورے چاروں اربع امام اختلافات ہیں کہ کوئی بالکل لنگڑا لولا مومن ہے، غلام ہے تو اس کا آزاد کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سالم مسلم غلام ہو، یا وہ کام کے قابل ہو، آزادی اس کو ملنی چاہیے. وہ تفصیلات فقہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان دو آیتوں پہ. سو یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کو کہ دس از دا فرسٹ پنشمنٹ وچ ہیز ٹو ٹائپس آف برڈن. ایک کفارے کا برڈن ہے جو انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے، قسم توڑنے سے پہلے، کسی کے غلطی سے کچھ کام کرنے سے پہلے، ہے نا، یا کوئی طلاق کا بھی ایسی مسئلہ ہے، ایک بار کہہ دیا تو پھر کفارہ بھی اس کا دینا ہے. بہت سے مسائل میں کفارہ ہے. خیر، اس کے بعد جو ہے دیت ہے. دو چیزیں یہاں پر بتائی گئی. از اٹ کلیئر؟ دس از دا فرسٹ فوجداری قانون، شرعی قانون ہے. یہاں تک ٹھیک ہوا، سمجھ میں آئی بات؟ میں آگے بڑھ سکتا ہوں؟ جلدی کوئی ریسپانس دیتے جو کوئی ایک. سر الحمدللہ یہاں تک ہو گیا کلیئر. چلے اب یہاں سے ہم سارے اس کو لے سکتے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر یہ ایک انشائیہ شرطیہ جملہ ہے. ان جو ہے وہ حرف شرط ہے. ہمارا سب کو سننا ہے، سمجھنا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن سب کے لیے صرف مجھے ہی نہیں سنانا ہے، جی بلکہ اور بھی لوگ ہیں، ان کو بھی آپ کو بتانا ہے کہ کچھ سے آپ کے انالیسس سے وہ لوگ بھی سیکھیں. تو تھوڑا سکون سے بتاتے جائیے. جی. صرف بہت اچھا جا رہا ہے. چلیے فائن میں کیا فا کیا ہے؟ جو ہے سببیہ ہے، ہم، کنیکشن ایک، اور ان جو ہے یہ ایک انشائیہ شرطیہ جملہ ہے. ہم، ان اس میں حرف شرط لیں گے، ہم، اور یہ کانا جو ہے وہی فعل شرط کی جگہ پہ ہے، یہ ویک ورب. ویری گڈ. پہلے جی. شرط ہے. اور من قوم ایک مرکب جاری ہے، ہم، ہم، اور تو اگر ہے وہ قوم میں سے ہم، دشمن کی. ہم. قومی عدوین. قوم ندوبن جو ہے یہ مضاف الیہ، ہم، سب میں مرکب اضافہ. جی. بالکل صحیح ہے. چلیے من قوم عدوین لکم کیا ہے پھر؟ یہ تمہارے لیے، تمہارا مطلب کم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف. دشمن، جو کوئی دشمن قوم ہے یا دشمن قبیلہ ہے، ان میں وہ آدمی شریک ہو گیا اور اس کا قتل ہو گیا، پھر وہی خطان ذہن میں رکھیے، خطان ہی کے قوانین آ رہے ہیں، ورنہ جی. آمدن کے قانون میں قصاص اور پھر آخرت کی ذلت، وہ دوسری آیت میں ہم اس کو ختم کریں گے. لیکن یہ پھر دوسری شرط آ رہی ہے. اب جس کا غلطی سے قتل ہوا وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. نہیں، ابھی پہلے اتنا جو آپ پڑھے اس کو مجھے اچھا، غلطی کلیئر. سے قتل ہوا، وہ دشمن قوم کا یا دشمن گروہ کا ہے تم میں سے.
تمہارے لیے دشمن ہے، اس اچھا قوم سے اس کا تعلق ہے۔ بہت اچھا جی حرف شرط ہے نا، فعل شرط اور پھر شرط، یہ تین چیزیں ہمیشہ انشائیہ شرطیہ جملے میں آتی ہیں، جو مل کے ایک شرط بنتا ہے پورا۔ ایک اس میں حرف شرط ہوتا ہے، فعل شرط ہوتا ہے، پھر شرط ہوتی ہے۔ اگر وہ آدمی جس کا غلطی سے قتل ہو گیا وہ تمہار سے دشمنی رکھنے والی قوم کا ہے، تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی دونوں تزکیہ نفس، دو چیزیں ہیں۔ جی تزکیہ نفس کے لیے کفارہ بھی دینا ہے، اور مقتول کے جو رشتہ دار ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہرجانہ بھی دینا ہے۔ لیکن ایک اور کنڈیشن ہے کہ اگر کہ- وہ دشمن قوم کا ہے اور اور وہ ہم، مومن ہے، وہ ہم، ہوا مومن، وہ یہ ہوا کیا ہے؟ مؤمن، ہم، تو وا جو ہے یہ حرف عطف لیں گے، ہم، اور ہوا جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے آیا، وہ جو قتل ہو گیا، ہم، مقتول مقتول، مومن اگر ہے ہم۔ تو اس کے لیے پہلے صرف اس جو کے ہے گرامر کر دو اس کے، وہ ہوا مومن۔ یہ جو ہے یہ جملے اسمیہ بولیں گے اس کو۔ جملے اسمیہ ہے، لیکن مبتدا اور خبر ہے، لیکن کام اسمیہ کا نہیں کر رہا ہے۔ جی جی، پھر کیا کام کر رہا ہے؟ خالی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ وہ مومن ہے، تو اس کے اوپر نہیں بابا، مطلب وہ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط، اگر وہ جس کا قتل ہو گیا وہ تمہارے دشمن گروہ کا ہے یا دشمن قوم کا ہے، یہ دوسری بات ہوا مومنین کیا ہے؟ مومنون کیا ہے؟ اور وہ مرنے والا اگر مومن ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ کنڈیشن ہو گئی، ہاں، پھر دوسری کنڈیشن دوسری ہے، کنڈیشن۔ وہ تمہارے دشمن قوم کا فرد ہے اور پھر مومن بھی ہے، جی اور پھر مومن بھی ہے۔ اگرچہ کہ دیکھنے میں جملہ مبتدا اور خبر کے ساتھ ہے، ہوا مومن، لیکن جملہ خبریہ نہیں ہے، بلکہ پھر یہ بھی شرطیہ ہے۔ دو شرطیں رکھی گئی کہ اگر وہ کسی دشمن کی قوم کا ایک آدمی تھا، وہ انہیں کافر تھا تو کافر تھا، تو لڑائی میں مر گیا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر دوسری شرط بھی مزید بیان کی گئی کہ وہ ہوا مومن، اب وہ مومن تھا جو غلطی سے تمہارے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کیا ہرجانہ ہے؟ ہرجانے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اس کے اوپر برڈن ڈالا جاتا ہے، روزے رکھو، ابھی بتایا نا کہ روزے رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑا بناؤ، یہ ساری چیزیں کفارے میں آتی ہیں۔ تو پھر اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کا یہ کیا کہلائے گا آگے کا یہ جواب شرط کہلائے گا۔ وا جو ہے یہ اس کے لیے ہے، جواب شرط کے لیے، حرف جواب شرط کے لیے استعمال ہوا۔ تحریر رقبتی مؤمنۃ، تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے، جو پہلے آیا تھا پچھلی ٹکڑے میں، وہی پھر خالی ایک جو ہے آزاد کرنا ہے، ایک وہی غلام کو آزاد کرنا ہے، مومن ہو، جو مومن ہو۔ ویری گڈ، یہ پہلے بھی آ گیا۔ فتحریر حرا سے ہے، آزاد کرنا ہے۔ کس کو؟ جی ایک گردن، یعنی ایک غلام کو، اور لیکن پھر اس میں شرط آ گئی کہ غلام کیسا ہونا، مومن ہونا۔ اور اور تو پھر اس کے بعد یہ بات دوسری ہوگی ختم۔ اب یہاں پر کیا چیز نہیں ہے؟ کہ پہلے اس میں تو جنرل تھا، اگر کوئی کسی مومن کا نہیں، دو سزائیں تھی۔
غلطی سے قتل کرنے والے کے لیے 2 سزائیں تھیں، ایک جی کفارہ تھا، اور دوسرے وہ دیت تھی. دیت تھی۔ اب یہاں پر اگر وہ دشمن قوم کا آدمی ہے اور مومن بھی ہے تو ایسی صرف صورت میں صرف خالی کیا گردن آزاد کرنے کا ہے، وہ ہے، دیت نہیں ہے یہاں پہ. نہیں عادیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دشمن قوم کا تھا اور لڑنے کے لیے آیا تھا، مومن بھی تھا، تو پھر جو ہے اس کو اس کو دیت نہیں دی جائے گی اس کے اہل کو یا اس کے خاندان والوں کو، بلکہ صرف کفارہ ہے، صرف کفارہ ہے کہ وہ پھر وہی ایک اب جیسے آج کے زمانے میں کوئی نہ غلام ہوتا ہے نہ باندی ہوتا ہے، تو اب مفتی حضرات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس کا ایک غلام کی کیا قیمت ہوگی، اس کو خرید کے آزاد کرنے میں وہ اتنی رقم خیرات کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ مفتیوں کا کام ہے۔ چلیے دوسری مگر یہ دشمن قوم بولے تو وہ الگ گروہ میں پھر جو ہے ذرا کنفیوژن ہے یہ، اور مومن ہے بولے تو پہلی آیت میں بھی ہے کہ من قتل مؤمنا خطأ، تو یہاں بھی جو ہے مومن ہے، مگر اگر دوسرے گروہ کا ہے بولے تو پھر وہ مسلمانوں کا ہی گروپ ہے، دوسرے قوم کا ہے بولے تو پھر انہیں کوئی اور قوم کا ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا کافر ہے، تو پھر وہ اس میں پھر مومن کہاں سے آئیں گا، وہ ذرا کنفیوزنگ ہے۔ اگر دوسری قوم کا لیے عیسائی یا نصرانی یا کافر، تو پھر اس میں مومن پھر یہ یہاں جو ہے پچھلی آیت میں آپ پڑھ کے ہیں اس کی وضاحت کہ دوسری قسم کے یریدون یامنکم و یامن قومہم، ایک کنڈیشن رکھے تھے کہ وہ اب تم پہ بھی، تمہارے سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی، لیکن اس کے بعد وہ ایک اس میں کچھ مومن بھی ہیں، دل میں ایمان لائے ہیں، لیکن کچھ جو دل میں ایمان تو لائے ہیں لیکن ادھر ادھر تھالی میں کے بیگن کی طرح ہیں، کلما ردو الی الفتنۃ یرکسوا فیہا، یہ آپ پڑھ کے آئیں، یہ مومن ہے، اور کیا کرتا ہے وہ قوم کے اکسانے پہ مسلمانوں کے لڑنے کے لیے ان کی فوج میں تیار داخل ہو جاتا ہے، اور مگر یہ تو منافق تھے نا، یہ تو منافق مومن ہے، منافق بھی، یہ مومن بظاہر مومن ہے، ہوا مومن، اب وہ منافق ہے، وہ تو صرف اللہ بہتر جانتا ہے، یا پھر اللہ کے رسول کو اللہ جی سبحانہ اللہ وہی سے بتا دیا کون منافق ہے یا کون کافر ہے، وہ تو آپ کو بتا دیا گیا، ورنہ کوئی کسی کے دل میں جا کے نہیں دیکھتا کہ وہ منافق ہے یا کافر ہے یا مسلم ہے نا، وہ آگے اس آگے کی آیت میں اور مزید، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے کہ وہ اگر فتنے کے طور پہ کافروں کے ساتھ مل کے، چاہے وہ منافق ہو یا دل میں ایمان رکھتا ہو، وہ اگر ہے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ تو ایمان لا لیا تھا، ایسے کئی تاریخی واقعات ہیں کہ کسی کا قتل ہو گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو ایمان لا لیا تھا لیکن قوم کے دباؤ میں آ کے لڑنے آ گیا، تو ایسی صورت میں یہ دوسرا قانون ہے کہ وہ اس کا تعلق تو اس قوم سے ہے جو تمہارے عدو ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، اس میں کوئی مومن بھی آ گیا، یعنی جس کے اندر ایمان ہے، چاہے وہ منافق ہو یا بظاہر کافر ہو، بہت سے ایسے لوگ تھے جو دلوں میں ایمان لائے تھے لیکن کافروں کے ڈر سے، ان کی ایذاؤں کے ڈر سے اظہار نہیں کر رہے تھے، فتح مکہ کے بعد دھڑا دھڑ ایمان لانا شروع کیے اور پھر اپنے ایمان کا اعلان بھی کیا، لیکن اس سے پہلے ڈرے ہوئے تھے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اب کچھ بات سمجھ میں آئی، اگر وہ مومن بھی بعد میں پتہ چلا کہ وہ مومن تھا لیکن اچھا اچھا جی مجبوراً جو ہے قوم کے ساتھ فوج میں مل گیا لڑنے کے لیے، ان کے ڈر سے، اثر سے، دباؤ سے، اگر تو نہیں چلے گا لڑنے کے لیے تو ہم تجھے قتل کریں گے، کچھ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس کی دیت نہیں دی جائے گی۔ اب کچھ کلیئر ہو گیا آپ کو؟
ہاں ہو گیا. الحمدللہ. چلیے اس کے بعد یہاں سے دانش الرحمان بھی آ جا گئے ہیں, آگے کنٹینیو کریں گے. Are you ready, دانش؟ جی سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جیسا میں یہاں سے لیتا ہوں, فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, یہاں تک تو کر دیا انصار بھائی نے. ہاں اس سے آگے پھر آ گیا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ. اب اس میں پھر جو ہے اسی کے اوپر عطف آ کے ایک اور شرط آ رہی ہے, اس کو بھی ہم جملہ شرطیہ ہی بولیں گے. ویری گڈ. اس میں ان جو ہے ان شرطیہ ہوا, کانا جو ہے وہ پھر فعل شرط ہوا. ویری گڈ. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ, اب من قومن جار مجرور ہوا اور پھر اسی کانا کے ساتھ متعلق ہوا, متعلق کانا سے. اب من قومن, اب ایسی قوم, اب اس کی ابھی وضاحت آ رہی ہے. بینکم و بینہم, بینہم, بینکم جو ہے یہ میں اس کو بولوں گا کہ مضاف مضاف الیہ ہے. بینکم و بینہم, واق عطف ہوا تمہارے اور ان کے درمیان, دونوں جو ہیں وہ مضاف مضاف الیہ بنے, بینہم بھی اور بینکم بھی. ہم قوم کی طرف ریفر کر رہا ہے, اور کم یہ جو مومن ہیں جن سے قتل ہوا ہے ان کی بات ہو رہی ہے. اور اب اس کے بعد آ گیا میثاقن. میثاقن جو ہے یہ اس میں معاہدہ ہے جو آیا قوم کے درمیان, بینکم و بینہم میثاقن. تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا, فا. اب یہ فا جو ہے جواب شرط آ گیا. وہاں تک مجھے یہ اس کو پہلے تھوڑا سا ہم صحیح کر لیں گے, ہے نا. تو اس میں آپ نے کیا کیا ہے, کانا کے جملے میں جار مجرور متعلق بلا دیا, ہے نا. ویسے بہت اچھا آپ کا امپروومنٹ ہے, الحمدللہ, آئی ڈو اپریشیٹ اٹ. لیکن تھوڑی سی چیزوں کو ذرا اور سمجھ کے کلیئر کر لیں گے آپ تو بہت زیادہ آپ بالکل راستے پہ لگ جائیں گے. کانا کا جب بھی جملہ ہوتا ہے تو اس کی انالیسس میں ہم جار مجرور متعلق نہیں کرتے, بلکہ کانا کا ایک اسم ڈھونڈتے ہیں. اور کانا کا اسم کیسا ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کی ایک خبر ہوتی ہے. اب خبر ایک لفظ ہوگی تو پھر وہ یا تو منصوب ہوگی یا جملہ ہوگا, تو جملے کے لحاظ سے اس کے انالیسس خبر جملے کے طور پہ بھی آتی ہے, فریز کے طور پہ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس اصول کو ذہن میں رکھ کے اب آپ ان کیا ہے, یہ شرط ہے, حرف شرط ہے. کانا کیا ہے, فعل شرط ہے. اب اس کا کوئی اسم ہونا چاہیے, وہ اسم آپ ڈھونڈ دیجئے. میثاقن ہوگی بات, بہترین بات ہوگی. دیکھیں تھوڑا سا تدبر کریں, غور کریں تو ہر چیز کھل کے آ جاتی ہے. اگر کوئی میثاق ہو, کوئی معاہدہ ہو, اب اس کی خبر کیا ہوگی, من قومن بینکم و بینہم. اب یہ خبر مقدم کہلائے گی, اور یہ جو ہے اس کا اسم مؤخر ہے, اس کی اجازت ہے. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ خبر پہلے آ گئی, اور میثاق کس معاملے میں, کس کے درمیان ہو, من قوم بینکم و بینہم, بینہم, جی. بھی ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ, جیسے صلح حدیبیہ ہوا تھا ایک معاہدہ کہ وہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کریں گے, پیس میں رہیں گے. اگر کوئی مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے آنا چاہے تو اس کو واپس کر دیں گے, اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے ہجرت کر کے کفار کے پاس چلے جائے تو اس کو واپس نہیں کریں گے. اس قسم کے پوری اس کے کلاسز بنائے گئے تھے سورہ حدیبیہ میں, اور صحابہ کو بڑا ناگوار بھی گزرا تھا کہ یہ تو ہمارے بالکل خلاف جا رہے ہیں جو یہ اصول جو لوگ بنا کے لائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پہ دستخط فرمائے تھے, جی صحیح. اب اس کو انہوں نے تھوڑا تھا. تو اگر کوئی, اب یہ تیسری کنڈیشن, پہلی کنڈیشن یہاں پر آ گئی تھی, ہے نا, کہ وہ مومن ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے دونوں, اس کا جواب شرط ہے, اس کے لیے تحریر رقبتن بھی ہے, اور
دیت پھر وہ دیت ہے، وہ دی ہے نا، وہ دیتن مسلمتن، اور پھر اس کے مسلمانوں کو ورثہ کو دیت بھی دینا ہے۔ دوسری صورت شرط آئی تھی کہ وہ جو ہے دشمن قوم کا ہے اور اندر سے مومن تھا، منافق تھا، بعد پتہ چلا، اس کے لیے دیت نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ٹھیک، اب تیسری شرط آ رہی ہے کہ وہ کسی ایسی گروپ سے ہے جس سے تمہارا میثاق ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ آگے وہ کھڑا ہوا تھا، ایسے بھی تاریخی واقعات ہیں، اس کو کافر سمجھ کے جہادیوں نے مسلمانوں میں قتل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان تھا، صرف بہکاوے میں ان کے ساتھ آ گیا تھا، تو ایسی صورت میں آپ نے ان کو دیت بھی دلوائی۔ اب اس کے لیے کیا احکام ہے، کیا شرعی احکام ہے، یہ تیسرا ہے۔ جی یہاں تک شرط جواب شرط کانا کا جملہ بالکل کلیئر ہو گیا آپ کو؟ سر یہاں پہ کلیئر ہو گیا، جو اسے پیچھے جو انصار بھائی نے کیا تھا نا، جی اس میں بھی میں سوچ رہا تھا کہ کانا ہی کا جملہ ہے جو انصار بھائی نے کیا، وہ بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے پلیز، کیونکہ جب اس کو میں دیکھتا ہوں اس میں بھی کانا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے کیا من قوم عدو لکم، اس میں جو ہے وہ پھر اسم کون سا بنے گا؟ وہ مومنون، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بنے گا، صحیح۔ آنا وہ مومنون بنے گا۔ ہم اس دوسرے طریقے سے کر لیتے ہیں کہ ایک شرط نمبر 2 ہے تو وہی کانا کا جملہ، اس کا ہوگا اسم اور خبر جو ہے بالکل صحیح۔ ہم ایک مدد سے صحیح سمجھنے کی طرف چلے جا رہے ہیں، تو وہاں پر میں اس کو زیادہ مداخلت پڑھنے والے کو نہیں کرتا، بالکل صحیح۔ بلکہ اس کو جو ہے کوئی اور طریقے سے، کوئی اور اپروچ سے جا رہے ہیں۔ لیکن کانا کے جملے میں انہوں نے من قوم جار مجرور نہیں کہا تھا، بلکہ وہ پورا جو ہے کانا کی خبر ہے، وہ مومنون، یہ پورا جملے اسمیہ مل کے وہی شرط ہو گئی، کانا کا اسم ہو گیا کہ اگر وہ مومن ہے اور وہ من قوم عدو لکم، اس قوم سے ہے جس سے تمہاری دشمنی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، صرف کفارہ ہے اور کوئی دیت نہیں ہے۔ صحیح اب ہو یہ گیا۔ تیسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط آ گئی تھی جس میں یہ ہو گیا کلیئر کہ وہ ایسا ہو شخص جو کہ قوم ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے، جس کے ساتھ میثاق ہے ہماری قوم کا یا ہماری قوم کا، تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کا جواب شرط فا سے شروع ہو رہا ہے، فدیتن مسلمتن الی اہلہ، تو اس کے لیے پھر دیت ہے، اس کا جواب شرط آیا، اور جواب شرط میں دیتن مسلمتن الی اہلہ جار مجرور ہوا، اہلہ مضاف الیہ ہوا، اور دیتن مسلمتن جو ہے یہ دونوں اسم ہے، اور جواب شرط میں اسم آیا تو اس کو پھر میں فدیتن یعنی پس اس کے لیے ہے یہ۔ تو اس کو گرامیٹیکلی میں کیا جگہ دوں گا، دیتن کو اور مسلمتن کو؟ آگے تو وہ چلا جاؤں گا، لیکن یہ پہ مجھے دو لفظ جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے کہ ان کو گرامیٹیکلی کہاں پہ رکھیں گے، دونوں ہیں تو مرفوع۔ اس کا فعل چھپا ہوا ہے، تب ادا کرے گا دونوں چیزیں، وہاں ایک چیز تھی اگر دشمن قوم کا ہے تو صرف جو ہے کفارہ ہے، لیکن یہاں پر فعل وہ ہے چھپا ہوا ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، ہی ہیز ٹو پے، ہے نا، کیا دینا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا، دیت دے گا دیت دے گا، پھر وہ کس کو دے گا، الی اہلہ نہیں مسلمتن مسلمتن، جی مسلمتن، جو ان کے مسلم لواحقین ہوں گے، ان کو دے گا، ان کو دے گا۔ تو یہ بھی یعنی اس میں کفارے کے کفارہ آگے آ رہا ہے، وہ لیکن واقع جو مقتول ہے اس کا بھی، اس کے ورثہ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، اس کو پھر دونوں چیزیں دینا ہے۔ دو ہی چیزوں پہ بحث ہو رہی ہے کہ کس کے لیے صرف کفارہ ہے، کس کے لیے کفارے کے ساتھ دیت بھی ہے۔ بالکل صحیح۔
تو یہ کون سا، یہ تیسرا تیسرا فوجداری قانون ہو گیا. جی. اب اس کے بعد آ گیا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. اب یہ اس کی کنجنکشن کے ساتھ آیا کہ دو کام کرنے. ایک کام پہلے بتا دیا کہ دیت دینی ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو آزاد کرنا ہے. جو تحریر ہوا وہ آزاد کرنے کے لیے فعل آیا، اس کے بعد اس کا جو مفعول ہوا رقبۃ، گردن آزاد کی جائے گی مؤمنۃ، مومن کی، مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا. سب اور یہ تحریر رقبتاً مومنتاً، اس کو یہ زیر کیوں آیا؟ اور تفصیل میں جائیں گے تو ویسے آپ اس سے ویسے بھی بچ کے نکل سکتے ہیں، لیکن یہ زیر آنے کی سوائے دو وجوہات کے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. یا وہ جار مجرور ہوتے ہیں یا وہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. تحریر رقبتاً یہ مضاف الیہ ہوا، رقبتاً مومنتاً مضاف ہو گیا. مضاف الیہ ہو گیا. جی بالکل. چلیے اب یہ تو یہ کتنے قانون آپ پڑھ لیے اب تک؟ 3 پڑھ لیے سر یہاں پہ. پڑھ لیے. اب اس میں ایک قانون اور آئے گا. اب اس کے لیے اور کون ہے جو شریک ہونا چاہتا ہے؟ یہ چوتھا اور آخری قانون ہے. ہم کو 2 آیتیں کرنا ہے کسی بھی قیمت پہ، تو اس کا ٹائم بھی ہے شاید. تو 92 93 بہت آسان ہے. چلیے ابھی یہ کون کرے گا؟ میں نام تو نہیں لے رہا ہوں، پر جہاں تک لے سکتا تھا لے لیا. Is there anyone? شام والے بھی پڑھ لیں، نہیں صبح والے. نہیں، وہ آفٹر نون والے بھی پڑھ لیں. آپ کیا کریں گے؟ کوئی اس میں تیاری نہیں ہو رہا تو تم سر میں ہی شروع کر دوں آگے. اچھا چلے کوئی آپ کو بہت تک جائیں گے تو پھر نیکسٹ کلاس میں غائب ہو جائیں گے، اس لیے میں زیادہ باہر بھی نہیں ڈالتا ہوں آپ پہ. ٹھیک ہے سر. ویسے آپ نہیں تھکتے ہیں تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، ضرور پڑھیں. ایسے جیسے آپ کہتے ہیں کسی اور سے بھی پڑھا لیں وہ بھی صحیح ہے. نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھیے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. فا اس میں جو ہے پھر عطف آیا دوبارہ، اور چوتھا کیس بن رہا ہے یہاں سے من لم یجد. من جو ہے وہ ایک طرح سے من لم ہوا، یہ صلہ موصول اس کو بولوں گا میں. اس میں من لم یجد، اب وہ جو نہیں پاتا، جس کو نہیں ملے گا، کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے. لم یجد جس کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں. لم جو ہے اس میں نفی ہوا، یجد یا اس کا پریفکس ہوا، اور مضارع کا، اور جد جو ہوا اس کا موجود نہیں ہے، اس کے پاس ہم اویلیبل. اس کے بعد ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو کسی چیز میں جذب کرنا پڑتا ہے. ایک بالکل انڈیپینڈنٹ بات آ رہی ہے بغیر کسی حوالے کے، فمن لم یجد، تو یہ امیڈیٹ جو کلمات ہیں اس سے متعلق ہو سکتے ہیں. امیڈیٹ کلمات کیا ہیں؟ وہ اس سے پہلے جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیت کے، اور سوری دیت کے نہیں، غلام آزاد کرنے کے. وہ تحریر رقبت مومن نتن جو آیا اسی کے بارے میں مزید وضاحت ہے کہ فمن لم یجد، اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، غلام آزاد کرنے کا جو کفارہ ہے وہ نہیں کر سکتا، دی تو اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کو دینا ہی پڑے گا نا. اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو بہت قوانین ہیں، بیت المال ادا کرے گا، وہ مومن ہے، اس کے ٹیکسز میں سے دے گا، اس کے زکوٰۃ میں سے دے گا، وہ بہت سارے قوانین ہیں، لیکن اس کے ذمے دیت ہے. اگر بالکل معذور ہے، دیت بھی نہیں دے سکتا. ایسے صحابہ بھی تھے جن سے غلطی ہو سکتی تھی لیکن وہ اس قابل نہیں تھے، فاقے کرتے تھے، کچھ کھجوروں کے کئی دن گزار دیتے تھے. اگر غلطی ہو جائے دیت کہاں سے؟ تو ایسی صورت میں پھر وہ مفتی کا کام ہے کہ اس کی دیت بیت المال سے دلوائی جائے گی.
لیکن اگر وہ کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتا ایک غلام کو آزاد کرنے کا، یعنی فمن لم یجد کا تعلق اس سے پہلے کے کلمہ سے ہے، پھر وہی من ہے، لم یجد ہے، یہ بھی شرطیہ ہے، من جو کوئی لم یجد وہ ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں پاتا، یعنی غلام وہ خود کسی کا غلام ہے، مومن ہے، تو دوسرے غلام کو کہاں سے لا کے آزاد کرے گا؟ بس یہاں تک کلیئر ہو رہی ہے؟ جی بالکل سر. اب ایسے آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اب اس جو کا آگے پھر جواب شرط آ جائے گا. نہیں دے سکتا بیت المال دے گا اس کے ٹیکس کے پیسوں سے، لیکن وہ غلام آزاد تو یہ بیت المال کا کام نہیں ہے، یہ کفارہ ہے. کفارہ تو ایک انسان کو اپنی طرف سے ادا کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. وہ بیت المال جو ہے آپ کی طرف سے لوگوں کو کھانا نہیں کھلائے گا، کپڑے نہیں پہنائے گا، روزے نہیں رکھے گا. بیت المال کے جتنے بھی آفیسرس ہیں وہ سب آپ کی طرف سے روزہ رکھیں گے. ایسا کوئی ہم کو خود کرنا ہے کفارہ. بالکل صحیح. تو اب جیت ایسا ہے معاملہ کہ اگر حیثیت ہے تو برابر دلوائیں گے، ہے نا، پولیس دلوائے گی، حکومت دلوائے گی. نہیں دے سکتا ہے وہ معذور ہے، دین بیت المال وہ کام کرے گا، دیت تو بہرحال اس کی طرف سے ادا کی جائے گی. تو اب ایسا آدمی وہ من لم یجد وہ اس کو نہیں پاتا، ایسا نہیں کرتا، ایسی استطاعت نہیں ہے کہ وہ تحریر رقبت مومنہ، یعنی اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے اتنا مال نہیں ہے کہ کوئی غلام خرید کے اس کو آزاد. یہ کفارہ ہے. اس سے مقتول کو یا اس کے اہل خاندان کو، اس کے ورثہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ نفس کے لیے ہے، کفارہ نفس کے تزکیے کے لیے ہے. نفس کی سزا ہے، غلطی کی سزا، غلطی سے قسم کھایا، توڑ دیا، تو اس نفس کے اوپر ایک سزا ہے کہ اب توبہ صحیح ہے، ایک قسم توڑنا معاف نہیں ہوگا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اب کفارے میں چوائسز ہوتے ہیں، یہی نہیں کہ بس کھانا کھلائے، خود کے پاس کھانے کو نصیب نہیں، دوسرے کو کیا کھلائے گا. تو پھر اس کے جو ہے کیٹیگریز بتائے جاتے ہیں، غلام آزاد کرے، کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے، سب نہیں کر سکتا تو اتنے روزے رکھے، کم از کم روزہ تو رکھ سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ مال رکھتے ہوئے کفارہ بغیر ادا کرے، کھانا نہیں کھلائے گا، خالی روزہ رکھ لے گا، وہ نہیں. بلکہ پھر وہ دین میں فقہ میں وہی ہوگا کہ پہلے جو بیان کیا گیا وہ پہلی بات ہوگی، وہ کرنا ضروری ہے. اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو دوسری بات اس کی بھی نہیں کرتا، تو آخری میں روزے آتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پر ایک قانون بن گیا کہ وہ دیت کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ وہ دے سکتا ہے تو ضرور اس سے لی جائے گی اور دلوائی جائے گی. اور کفارے کے طور پہ غلام جو آزاد کرنا ہے وہ من لم یجد جو نہیں کر سکتا، یہ شرطیہ ہو گیا. اب انہیں کیا کرنا؟ یہ بیت المال تو اس کا یہ کام نہیں کرے گا، کفارہ تو ادا نہیں کرے گا. کیا کرنا؟ کفارہ خود کو کرنا. سیام شہرینی، وَالصِّيَامُ شَهْرَيْنِ. اس میں جواب شرط کے طور پر آیا، اور سیام و شہرینی اس کی شرط کے لیے ایکسپلینیشن آگی کہ کیا کرنا ہے. 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں. شہرین کے معنی 2 مہینے، شہر کے معنی شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، شہر کے معنی مہینہ، شہرین 2 مہینے، 2 مہینے، 2 مہینے کے روزے. اس کے ساتھ پھر ایک اور شرط آ گئی، وہ کیا ہے؟ متتابعینی، جو کہ مسلسل ہوں گے، کنزیکٹیو ہوں گے، بغیر کسی بریک کے ہوں گے. بغیر بریک کے. اب اس کے اندر بھی بے شمار مسائل، ایسا نہیں کہ سارے مسائل اس آیت میں آ گئے اور ہم ساروں کو حل کر لیا،
ہے نا، بے شمار مسائل ہوں گے. اب ایک روزہ چھوٹ گیا، بیمار ہو گیا، نہیں اٹھا، شہری نہیں کھایا، کچھ بھی ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس میں شرط یہ ہے کہ 2 مہینے، ہلالی مہینے، چاند کی جس دن چاند نظر آتا ہے اس سے دوسرا چاند کمپلیٹ، تیسرا چاند نظر آنے تک بغیر ناغے کے. اب اس میں فقہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگر ناغا ہو گیا، مجبوری بھی ہے، تو پھر وہاں سے 2 مہینے روزہ رکھنا ہے مسلسل، کوئی روزہ ناغا نہیں ہوگا. لیکن شرعی عذر اگر ہو، اب اس میں بہت سے معاملات آ جاتے ہیں، خواتین کے معاملات آ جاتے ہیں. 2 مہینے متواتر اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے. تو شرعی عذر کے طور پہ ان میں پھر معافی کی گنجائش ہے کہ وہ پچھلے روزے کاؤنٹ ہوں گے، بیچ کے گیپ کو معاف کر دیا جائے گا، 2 مہینے کمپلیٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک ہی قانون ہے، اس کے اندر لچک ہوتی ہے اسلامی قانون میں. ورنہ یہ جو ہے ہر ایک کے لیے ہے نا، مردوں عورتوں کے لیے ایک ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. کوئی اور بیچ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شرعی عذر آ جائے تو پھر اس میں رخصت مل جائے گی. لیکن ایسا کہ لاپرواہی سے اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر پورے 2 مہینے اس کے بعد رکھنا پڑے. کوئی شرعی عذر ہے تو پھر اس کا تصفیہ مفتی یا پھر قاضی کرے گا. یہ کفارہ ہے. جی کفارہ کے لیے، دیت کے لیے وہ دے گا یا بیت المال دے گا، جی لیکن کفارہ تو خود کو ادا کرنا ہے. پریفرنس یہ ہے کہ اگر وہ ایک غلام آزاد کرتا ہے، کر سکتا ہے تو کرے، نہیں کر سکتا فمن لم یجد، اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ اس کا کفارہ ہے. فصیام شہرین متتابعین متواتر. جی سر، اب اس میں ایک اور سوال یہ بھی آ جاتا ہے، جیسے آج کل کے دور میں تو غلاموں والا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اس دور میں پھر صرف کفارے ہی کی ضرورت باقی رہ جائے گی؟ یہ جو مطلب 100 روزوں ہی کی ضرورت باقی رہ جائے گی؟ نہیں، اگر اس کی استطاعت ہے تو وہ اسلامی حکومت ہے، قاضی ہے، غلام آزاد کوئی غلام ہوتا نہیں ہے، باندی ہوتا نہیں ہے اس کے دور میں، تو وہ اس کے اگر غلام ہوتا تو آج کے دور میں اس کی کیا قیمت ہوتی، اتنی قیمت سے کسی قیدی کو یا کسی ایسے آدمی کو جس کے املاک کہیں سمجھے گروی ہے یا مصیبت میں ہے، اس کو اس کے اوپر خرچ کی جائیں گی وہ قیمت. صحیح لچک ہے اس میں، بہت لچک ہے، لیکن یہ اس کو کرنا ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی قیمت بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی کم سزا نہیں ہے کفارے کی. کفارے جتنے ہیں ایسے ہی 2 مہینے روزے رہنا مسلسل، یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے. بالکل صحیح. پہلے زمانے میں طلاق کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اپنی بیوی کو تو میری ماں کے برابر، وہ آپ 10 مدنی صورتیں 26ویں 27ویں پارے 28ویں پارے میں آ رہی ہیں، اس میں اس کا بھی ذکر آپ پڑھیں گے. اس میں بھی 2 مہینے متواتر روزے رہنا ایک کفارہ ہے. وہ خود سزا ایسی ہے کہ اس کو سوچ کے انسان کانپ جائے گا، اور وہ کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا. صحیح. چلیے، تو یہ اس کے لیے فلم یہ جو آیا، اب وہ پوری چیزوں کے لیے اس میں دیت معاف نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ تحریر رقبۃ مومنۃ، اس سے اس کا تعلق ہے. اگر وہ اس کفارے کے معاملے میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، تب اس کی سزا، اس کا کفارہ یہ ہے وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. اب یہ جو کفارہ ہے یہ کیا ہے؟
یہ کفارہ یہ ہے. توبتاً ہاں، توبتاً یہ بالکل. توبہ کے معنی رجوع ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا، یعنی اس سے یہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا اللہ کے پاس. ایک تو دنیاوی سزا دید دینا ہے، اور پھر ایک اخروی سزا ہے کہ کفارہ ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے. اور یہ اس طرف توبہ ہوتی وہی ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی سیئات ہو، غلطی ہو جائے، تو ایسی صورت میں توبہ کر لیا، استغفار کرا، اور پھر جو ہے رجوع اللہ ہوا توبہ کر کے کہ آئندہ سے یہ غلطی نہیں کروں گا، تو پھر وہ اس کے سیئات معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جس میں شرعی قانون نافذ ہوتا ہے، اس کے لیے بعض جگہ کچھ مال بھی جس کا نقصان ہوا اس کو دینا پڑتا ہے، بعض جگہ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. اور وہ کفارے کا ڈر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو ویسا گناہ کرنے سے پہلے انسان 10 بار سوچے گا کہ اسے یہ غلطی کرنا چاہیے یا نہیں ہے. یہ توبتاً ہے. یہ کفارہ جو ہے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ. یہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے یہ کفارہ ہے کہ کفارہ ادھر تحریر رقبۃ، یا تو مال خرچ کر کے ادا کرو، اگر مال خرچ کر کے نہیں کر سکتے تو 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 4 8، کبھی دو روزے 4 روزے بھی کفارے میں رکھتے ہیں، 6 روزے بھی رکھتے ہیں. وہ تمام چیزیں قرآن میں قوانین ہیں. توبۃ من اللہ، توبہ کے معنی کیا ہے؟ رجوع ہونا. رجوع ہونا. من اللہ اس میں جار مجرور آ گیا. اور اس میں جو فصیام و شہرین متتابعین جو تھا، اس کو ہم مضاف علیہ بھی کہہ سکتے ہیں. مضاف بالکل فصیام اور شہرین مضاف علیہ ہو گیا اس کا. بہت اچھا ہے. بالکل، یہ تو بہت آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر سارے لوگ یہ میں کر لیتی ہوں. کریے. آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. چلیے اتنے میں تو آپ پرفیکٹ ہو گئے، اور یہ بالکل صحیح کریں گے. یہ میرا جی، اور یہ کانا کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے کیونکہ مرفوع ہے، اور علیمن خبر نمبر 1، خبر نمبر 2. ویری گڈ، ویری علیم. گڈ. کم اتنا تو آپ سیکھ لیے، کانا اور انا کا جملہ. الحمدللہ. چلیے الحمدللہ، بہت سی چیزیں بھی تھوڑی کوشش سے آ جائیں گی. اب یہ پورے کا آپ کو خلاصہ سمجھ میں آ گیا. جی، یہ سمجھ میں بھی آ گیا، اور ایک سوال بھی ہے کہ تو اس میں جو فرسٹ کنڈیشن ہے اور تھرڈ کنڈیشن ہے، ان دونوں میں وہ ہے فدیہ بھی ہے، اور مومن سلیف بھی رہا کرنا ہے. اور صرف دوسری جو کنڈیشن ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے فیملی مسلمان ہوگی یا نہیں، اس لیے ہم اس میں فدیہ نہیں دے رہے. نہیں، وہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ کسی دشمن قوم سے اس کا تعلق ہے نا، اور اس میں ان سے شامل ہو گیا وہ مومن، تو ایسی صورت میں اس میں دیت نہیں ہے. ہاں، لیکن وہ آپ نے اس کی ایکسپلینیشن یہ دی نا کہ وہ صرف خود دل میں مومن ہے، مے بی اس کی انہیریٹرز جو ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہوں شاید، اس لیے ہم اس کی فیملی کو نہیں دیں گے نہیں. بلڈ منی. چلیے بالکل صحیح سمجھے. یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ 4 قوانین ایک آیت میں آئے. چلیے ہمارے پاس 5-7 منٹ باقی ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہے تو کوئی سوال ہے کریں، یا ایک بار خود غور سے اس کو پڑھ لیں. اس پہ کوئی سوال ہے تو نیکسٹ کلاس میں کریں، یا اب ہے تو اب کریں. سر بس ایک یہ گرامیٹیکل تھوڑا اس کا مجھے سمجھنا تھا. توبتم من اللہ، سر یہ حال بنے گا اس کا کہ روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار،
توبہ کرتے ہوئے اللہ سے، تو یہ حال کے طور پہ آئے گا توبتن؟ حل ہو سکتا ہے بالکل، کہ یہ ویسے بدل بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے. بعض اتنے کنفیوژن قسم کے مرکبات ہوتے ہیں کہ یہ رجوع ہونا ہے، یعنی یہ کرنا جو ہے رجوع ہونا ہے اللہ کی طرف. صحیح. ٹھیک ہے، بالکل حل بھی لے سکتے ہیں آپ، یا پھر بدل بھی لے سکتے ہیں. چلیے دوسرا بہت یہ اتنی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے قسم کا قتل ہے، قتل عمدہ. اب اس میں اور اس میں ایک ہی فرق ہے کہ اس میں دو ہی باتیں تھی، ایک کفارہ تھا اور دوسرا دیت تھا. نمبر 1 کفارہ، یہ نفس کے لیے تھا کفارہ، اور نمبر 2 مقتول کے ورثہ کو کچھ فائدہ پہنچنے کے لیے دی تھی، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں. لیکن عمدن، جانتے بوجھتے بغیر کسی وجہ کے کسی مومن کو قتل کیا، اب یہاں پر سوائے قصاص کے اور کچھ نہیں. دنیا میں قصاص ہوگا، اور اس کے بعد آخرت میں کیا ہوگا وہ یہ ہم قصاص سورہ بقرہ کی 187 189 جو دو آیتیں پڑھے تھے اس سے قصاص ہوگا، جان کے بدلے جان، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام، مومن کے بدلے مومن، جو بھی ہے وہ چیزیں اس کے لیے قصاص. اب اس کی سزا نہ کوئی دیت ہے نہ کفارہ ہے. غلطی سے ہوا تو دیت یا کفارہ، کبھی دیت کفارہ دونوں دینا ہے، کبھی صرف کفارہ ہے. کفارہ بھی اگر ادا نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے کے روزے. اب یہ 5واں اور آخری قانون فوجداری ہے. چلیے اس کو پھر جلدی سے کرنے والا افسر پھر کر سکتے، یا قرآن نے کہا میرا کا ہاتھ بار بار اٹھا، چلو کرو جلدی. نہیں اٹھایا سر، افسار بھائی سے پڑھا لیں، کوئی بات نہیں، میں تو صبح میں کل پھر پڑھ لوں گی انشاءاللہ. لیکن اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے. میں یقتل مومنا متعمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا. تو بس یہاں سے پھر واو عطف ہو گیا، کیونکہ اب یہ اس سچویشن سے کانٹراڈکٹ کے جو غلطی سے ہو گیا تھا ان سے، اور یہاں پر امدن جو کر رہے ہیں، تو یہاں پہ واو حرف عطف ہو گیا. من جو ہے وہ حرف شرط ہوا، یہ شرطیہ ہے، اور یقتل جو ہے وہ فعل شرط ہو گیا. یقتل میں فعل اور فاعل ہے، قتل اس کا روٹ ورڈ ہے، یا جو ہے وہ اس کے فائل ہے جو کہ من کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، من سے اوپر جا رہا ہے، اور مومنن جو ہے وہ اس کے مفعول بھی ہی ہے. تو جو قتل کرے مومن کو، اور کس حال میں کرے، متعمدن، تو یہ اس کا حال بن گیا کہ جانتے بوجھتے، عمدن. تو جواب شرط ہے اس کا کہ فجزاؤہ جہنم. تھوڑا سا میرا جو گڑبڑ کرتے ہیں دوسروں کو کنفیوژن ہوگا. ویسے تم جس نیت سے کر رہے ہیں میں اس کو سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ فعلیہ جملہ نہیں، من جو ہے مبتدا ہوا اس کی نہیں، میں نے فیلئر نہیں، شرطیہ کا ہے. ہاں وہی شرطیہ ہے، فعلیہ ہے، انشائیہ ہے، لیکن من اس کا ریفرنگ ٹو من آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن فاعل نہیں ہے. نہیں، میں نے یہی کہا وہ اس پہ جا رہا ہے، من پہ، یا جو ہے وہ من پہ. چلیے بس ہو یا ریفرنگ ٹو من، لیکن جی یہ اس کے نہیں، فائل تو نہیں ہو سکتے، اس کے یا جو ہے وہ ریفر کر رہے ہیں من کو. لیکن بہرحال اب یہی اس کا بہترین طریقہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. شاید حرف شرط ہے، فعل شرط ہے، اور پھر اس فعل شرط کا مفعول بھی یہ ہے، کس کو قتل کرا، مومن کو. کیسے قتل کرا؟ حال میں کیا، آمدن، جان بوجھ کے. یہ متعمدن کیا ہے؟ حال ہے، کس حال میں کرا، یعنی اس نے جان بوجھ کے کیا، تو یہ حال ہو. ویری گڈ، یہ حال ہے. اب یہ بالکل ایک نئی بات ہوگی. وہ 4 کنڈیشن جو آئے تھے
وہ قطعاً غلطی سے قتل ہو گیا تھا. اب یہاں پر آمدن کیا رہا؟ اب یہاں قصاص کا ذکر نہیں ہے بلکہ آخرت کی سزا. تو اس میں جواب شرط اس کا یہ ہے فجزاؤہ جہنم. فا جو ہو گیا وہ اس کا عطف بھی وہ اس کا وہ سببیہ جواب سبب جواب شرط ہے. اور جزاؤہ جو ہے یہ ایک مرکب اضافی ہے. جزا اور ہو کو ملا کے یہ مضاف الیہ مل کے یہ مبتدا بن گیا کہ اس کی سزا یا جزا اس کی. تو ہو کی ضمیر پھر من پہ جاری ہے اور اس کا جو خبر ہے مبتدا کی وہ ہے جہنم کہ اس کی جزا ہے جہنم. اور وہ وہاں کس حال میں رہے گا؟ خالدن فیہا. خالدن جو ہے وہ اس کا حال ہو گیا اور فیہا جار مجرور متعلق ہیڈن ورب ان خالدن میں خود ایک ورڈ ہیڈن میں ہیڈن ہو گیا ہا کی ضمیر. اور ہا کی ضمیر جاری ہے جہنم پہ. ویری گڈ. نمبر 1. جی پھر کیا گیا؟ پھر اس کے بعد واو آ گیا، عطف آ گیا، غضب اللہ علیہ. تو یہاں سے جو ہے وہ فعلیہ جملہ ہے خبریہ. غضبہ ایک خود ہی ایک روٹ ورڈ ہے اور اس کا جو فائل ہے ہوا ہے جو آگے اللہ ہے وہ ایمٹی کر رہا ہے اس کو. تو اللہ فائل ہو گیا غضبہ کا کہ غضبناک ہوں گے اللہ علیہ اس کے اوپر. تو یہ جار مجرور متعلق غضبہ ہو گیا اور ہو کی ضمیر پھر وہی من پہ جاری ہے کہ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا. ویری گڈ. تو اللہ کی غضب ہوگا اس کے اوپر. اور وَلَعَنَهُ واو حرف عطف ہو گیا. لعنہ جو ہے وہ لانا جو ہے معطوف ہو رہا ہے غضبہ پہ کہ ایک تو اللہ غضبناک ہوں گے اور پھر یہ جو ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے لعنہ میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہیں. لعنہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ہوا اس کے فاعل ہے اور جو ریفر کر رہے ہیں اللہ کو. معنی لانا کے معنی لعنت اللہ اس پہ لعنت بھی بھیجیں کی گے. لعنت بھی ہو اس کے اوپر جو مفعول بھی ہی ہے پھر وہی من کے اوپر کہ اللہ کی ایک تو غضب ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے اس کے اوپر. پھر پھر وَأَعَدَّهُ اب عَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. واو پھر حرف عطف ہو گیا کیونکہ ابھی سزا اور چل رہی ہے. عَدَّ جو ہے وہ ہے روٹ ورڈ ہی ہے یہ یہ دو تیار کرنا اس کے معنی وہ تیار کی گئی ہے لہو جار مجرور اب وہ تیار کیا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی عذابً عظیما. بس ہو گیا وہ مفعول بھی ہی ہو گیا عذابن اور عظیمہ اس کی صفت ہو گئی کہ جس نے بھی جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی تو ایک دنیا میں قصاص ہوگا جو یہاں پر نہیں سورہ بقرہ میں ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی قصاص کے باوجود اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی جہنم میں اسے ڈالیں گے. لیکن یقین سے ہم نہیں کر سکتے اللہ کے بارے میں ایسا ہی ہوگا. وہ تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ زبان کھولے تو پکڑے جاتے ہیں. لیکن ایک بات کیا بتا دی یہ ہوگا، لیکن وہ ایسے رحیم کریم ہے کسی کو بھی بخش سکتے ہیں، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا. ان کے معاملے میں بس پابند ہیں یہی کرنے کے، یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک اس کے بارے میں وارننگ ہے، لیکن وہ کریں گے کیا وہی جانتے ہیں. وہ آل پاورفل ہے. لیکن ڈرانے کے لیے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کے لیے جہنم بھی ہے اور اس کے اوپر اللہ غضب بھی نازل کریں گے، اس کے اوپر لعنت بھی بھیجیں گے. ایسے لوگوں کے لیے عذابً عظیمہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یہ دونوں آیتیں پڑھ لیجئے وینسڈے کی کلاس میں. اگر اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو کلیئر کر لیجئے. اس کے بعد 94 سے 100 تک کا پورا گروپ یہ جہاد کی آیتیں سورہ بقرہ میں بھی آئی ہیں، آل عمران میں بھی آئی ہیں، سورہ نساء میں بھی آئی ہیں. جہاد یہ بھی اس زمانے کے لیے تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
وہ جہاد اس قسم کا جہاد ختم ہو گیا. بات جو بھی ہے باقی کیا کہتے ہیں یہاں سے مضمون تھوڑا چینج ہوگا اور انشاءاللہ منڈے لاسٹ کلاس آف سپٹمبر we will have the language class جس میں ہم کچھ مرکبات کر رہے تھے اور کچھ نئی چیزیں پرانے لوگوں کو بھی وہ نہیں پڑھائی گئی تھی. اسما کے بارے میں اسماء قلب بھی تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں. 5 منٹ کی بات ہے اگر آپ سیکھ لیں تو. اور پھر اسماء مقاربہ بھی ہیں، افعال مقاربہ بھی ہیں، وہ بھی اکثر آ جاتے ہیں بیچ بیچ میں. چھوٹے چھوٹے سے رول ہیں ان کے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے کریں گے. اور منڈے شاید میں گھر پہ ہی نماز پڑھوں اور تھوڑی کلاس اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی تیار، زیادہ ہو کے معنی 10-5 منٹ بڑھ بھی جائے تو لینگویج کلاس ایک دم 1.25 گھنٹے کی نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر نماز گھر پہ پڑھ لیں گے، جو بھی ہوگا اللہ بڑا. چلیے آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اسے قبول فرمائیے، اس کا فہم عطا فرمائیے. کوئی سوال ہے تو اس کو وینسڈے کی کلاس میں ضرور کر لیجئے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.